معصوم فرشتے گناہ کیسے کرتے ہیں؟ جب ہیں ہی معصوم تو گناہ کیوں کریں گے؟ گناہ کریں گے تو سزا ملے گی، جب یہ گناہ ہی نہیں کرتے تو سزائیں کس بات کی ہیں؟ تو ہمارے علماء نے دو طریقوں سے سمجھایا۔ طلبہ عزیز بیٹھے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں، جب باہر جائیں گے نا تو پھر لوگ سوال کریں گے، آپ کو جواب آنا چاہیے۔ پہلا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا ہے کہ سارے کے سارے اس زمانے میں فرشتے ہی نہیں تھے جو اوپر جاتے تھے، کچھ ایسے تھے جو فرشتے نہیں تھے لیکن عبادت کرتے کرتے فرشتوں کی محفل میں چلے گئے تھے، حکم فرشتوں کو ہوتا تھا، یہ بھی شامل ہوتے تھے، یہ حکم ان پہ بھی لگتا تھا اور نافرمانی کی صورت میں سزا کے مستحق ہوتے تھے۔ جیسے شیطان فرشتہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے قرآن میں کہ جب میں وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ جب میں آدم کے پتلے میں اپنی روح ڈال دوں تو سارے کے سارے اسے سجدہ کرنا۔ کنہیں کہا؟ ملائکہ سے، اے میرے آسمان پہ رہنے والے ملائکہ۔ تو جبرائیل، ابلیس، شیطان فرشتہ تو نہیں تھا، پھر اس کو سزا کیوں دی گئی؟ حکم تو فرشتوں کو ہو رہا تھا، یہ فرشتہ تو نہیں تھا۔ کان من الجن، یہ تو جنات میں سے تھا۔ کان من الکافرین، یہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، ناری تھا، نوری نہیں تھا، اس نے انکار کیا۔ جب حکم یہی ہے کہ اے میرے ملائکہ تم سجدہ کرنا، یہ فرشتہ تو تھا نہیں لیکن چونکہ ان کی محفل میں رہتا تھا، غالب فرشتے تھے، اس لیے حکم الفاظ فرشتوں کے لیے آیا، یہ بھی اس میں شامل تھے۔ یہاں سے علماء نے لکھا اسی طرح فطرس بھی، اسی طرح دردائیل بھی جو نام آئے ہیں وہ بھی فرشتے نہیں تھے، فرشتوں کی محفل میں رہتے ہوئے ایسے کام کر بیٹھے جو نہیں کرنے چاہیے تھے تو سزا کے مستحق ہوئے۔ یا بعض علماء نے لکھا کہ وہ جو جنہیں سزا ملی نا، کسی کے پر کٹ گئے، کسی کے چمڑا اتر گیا اور وہ گوشت کا لوتھڑا بنا کے زمین پہ پھینک دیا گیا، تو وہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ترک اولا کیا تھا۔